سنو، خرگوش حلال ہے یا حرام؟ بہت ہی بہترین سوال کیا ہے کہ آج حلال اور حرام میں کوئی تمیز نہیں رہ گئی۔ یاد رکھیے گا کہ حلال میں بے پناہ بے حساب برکت پوشیدہ ہے، جبکہ حرام انسان کو حرام کاریوں کے دلدل میں ایسا پھنسا دیتا ہے کہ پھر اس کی 7 پشتیں بھی اس دلدل سے نکل نہیں پاتی۔ اس قوم سے پہلے جتنی بھی قومیں آئیں وہ اپنے رب کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب خدا کی مستحق ہوئیں، جبکہ اس قوم کا حساب روز محشر لیا جائے گا۔ اور کئی قومیں ایسی گزری جو خدا کے عذاب میں مبتلا ہوئیں تو مسخ ہو گئیں، یعنی انسان سے بھیانک جانور کی شکل میں بدل گئیں، اور پھر خدا نے ان سے اشرف المخلوقات کی فضیلت کو چھین لیا اور لعنتی قرار دے دیا، اور اس میں ایک مسخ شدہ جانور خرگوش بھی ہے۔ اب کوئی سوال کرے کہ خرگوش تو جانور ہے، تو اس کا واضح جواب یہ ہے کہ جانور تو ہے لیکن انسان سے جانور ہوا، اپنے رب کی نافرمانی کے بعد مسخ شدہ جانور میں تبدیل ہو گیا۔ تو ایسا جانور جو عذاب الہی میں گرفتار ہوا، اسے کھانے والے پر اس کے رب کی رحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد تمام وہ جانور جو وحشی ہیں ان کا کھانا حرام ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ یہ معاملہ کھانے سے ریلیٹڈ ہے، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس جگہ بھی نہ جانا جہاں عذاب الہی آیا ہو، اور خبردار کیا کہ ایسی جگہوں اور ایسی چیزوں سے دور رہو جو عذاب الہی کی مستحق ہوئی ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نہیں مانتے یا ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں بتایا گیا، تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے بڑے کس کے شاگرد ہیں۔ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام جو کہ اہل بیت میں سے ہیں، تو تمہیں امام کی بات سمجھنی کیوں مشکل لگتی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تحقیق و علم کے دروازے کھلے ہیں، تم کیوں غور نہیں کرتے؟ کیوں غفلت میں ہو اور کیوں کسی ایسے کی پیروی میں ہو جس نے تمہیں ہم سے دور رکھا ہوا ہے؟ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جانور ایسی عورت تھی جو طہارت نہیں کرتی تھی، اب چاہے اس میں نر ہو یا مادہ ہو، نسل اسی سے تھی تو مسخ ہوئی۔ اب مزید سمجھاتی چلوں کہ جب انسان حلال چیزیں کھاتا ہے تو یہ حلال چیزیں کہتی ہیں کہ اے انسان، ہم تجھ پر حلال ہیں، لہٰذا جب تو ہمیں کھائے گا اور سجدہ کرے گا تو ہم تیری عبادت میں شریک ہو جائیں گے۔ جبکہ حرام چیزیں کہتی ہیں کہ جب انسان حرام کھاتا ہے تو حرام کاموں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ حلال و حرام کی تمیز کرنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ منزل کمال اتنی آسانی سے نہیں ملتی، اور انسان اس منزل کمال تک تب پہنچتا ہے جب اسے حلال و حرام کی تمیز اور فرق کرنا آ جائے۔